ریاستی اسمبلی کا سیشن امکان ہے کہ 20 دسمبر سے شروع ہوگا۔ اس سلسلے میں انتظامات کرنے کی وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ کی جانب سے عہدیداروں کو ہدایت کی اطلاع ملی ہے۔ MLC کویتا کو CBI کی نوٹس۔ BRS کی یوم تاسیس۔ دہلی میں پارٹی دفتر کے افتتاح کے پروگراموں کے سبب وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ مصروف تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اجلاس 3 دن کا ہوگا۔ BJP کے رکن راجیہ سبھا لکشمن نے ریاستی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایئرپورٹ میٹرو پروجیکٹ کا منصوبہ اراضیات کی قیمت میں اضافے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ مرکز کی طرف سے فراہم کردہ فنڈز کو ریاستی حکومت دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے شکایت کی کہ غریبوں کو الاٹ کردہ اراضیات پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ریاست میں گرام پنچایتوں کے لیے حکومت نے مستقل عمارتیں منظور کی ہیں۔ ایک ساتھ 3686 نئی عمارتوں کی تعمیر کے لیے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ ان میں 1280 پنچایتیں ہیں۔ وقار میں سب سے زیادہ 276 عمارتوں کی تعمیر کا کام کیا جا رہا ہے۔ ہر عمارت کی تعمیر کا صرفہ 20 لاکھ روپے ہوگا۔ اس طرح جملہ عمارتوں کی تعمیر پر 737 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ ریاست میں فی الحال 12,769 گرام پنچایتیں ہیں۔ 2018 میں وزیر اعلیٰ نے ٹانڈوں کو گرام پنچایتوں کا درجہ دیا تھا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت تعلیمی اداروں میں جنسی ہراسانی، ریگنگ اور منشیات کے جرائم سے نمٹنے کے لیے نئے قواعد نافذ کرنے پر غور کر رہی ہے تاکہ متعلقہ انتظامیہ کو بھی جواب دہ بنایا جا سکے۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ عنقریب تعلیمی اداروں میں لڑکیوں کے تحفظ کے لیے خصوصی قانون سازی پر ریاستی حکومت غور کر رہی ہے۔ اسکولز، کالجز میں لڑکیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی قانون سازی کی جا رہی ہے اور بہت جلد تلنگانہ حکومت یہ قانون لائے گی۔ DVA اسکول میں پیش آئے واقعے کے بعد حکومت نے اس جانب توجہ مرکوز کی ہے۔ اینٹی ڈرگ کمیٹیوں کے قیام کے موقع پر منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ منشیات کی روک تھام کے لیے کمیٹیوں کا قیام اس سلسلے میں پہلا قدم ہے۔ اس سے منشیات کے استعمال اور تجارت کی روک تھام کے لیے پولیس اور تعلیمی اداروں کے درمیان تعاون کو مؤثر بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اگلے مرحلے میں اینٹی ڈرگز کمیٹیوں کو اسکولز تک توسیع دی جائے گی۔ درگاہ حضرت جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ میں آئے دن مجاوروں کا ظلم زیارت اور نیاز کے لیے آنے والوں پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ کل درگاہ شریف میں پیش آیا جہاں پر نیاز کے لیے آنے والے ایک شخص کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے غلے میں رقم ڈالنے پر زور دیا گیا۔ مہندر ریڈی نامی شخص نے ایک ویڈیو بناتے ہوئے کہا کہ فاتحہ خوانی کے لیے 500 روپے طلب کیے گئے۔ انہوں نے ایسے افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مہندر ریڈی کا واقعہ پہلا نہیں ہے۔ حالیہ دنوں کے دوران ایسے کئی واقعات پیش آئے جس میں مجاور کی جانب سے فاتحہ خوانی کے لیے 2100 روپے 1100 روپے زبردستی طور پر وصول کرنے کی شکایات عام ہوئی ہیں۔ گزشتہ 3 مہینے سے یہ درگاہ شریف وقف بورڈ کے راست انتظام میں آ گئی ہے کیونکہ اس درگاہ شریف کے انتظامات کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا۔ پچھلے سال 1,72,00,000 روپے میں یہ کانٹریکٹ دیا گیا تھا۔ ٹینڈر کے نہ کھولے جانے پر پرانے ٹینڈر گزار کو ہی انتظامات کی ذمہ داری دستہ 20 لاکھ روپے کا اضافہ کرتے ہوئے دے دی گئی تھی۔ درگاہ شریف کے راست انتظامات بورڈ کے تحت آنے کے بعد عملاً بورڈ درگاہ کی سرگرمیوں سے کافی دور ہوتا گیا ہے۔ درگاہ شریف کے انتظامات کے ذمہ دار انسپکٹر کے درگاہ شریف کو نہ جانے کے سبب مجاور من مانی کر رہے ہیں۔ مجاوروں کے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اگر کوئی غلے میں رقم نہیں ڈالتا ہے تو اس کو نیاز اور فاتحہ سے روک دیا جاتا ہے۔ اس بات کی بھی کئی شکایات ہیں کہ یہ مجاور زائرین سے رقم لے کر غلے میں ڈالنے کے بجائے خود کی جیب میں بھی ڈال رہے ہیں۔ اس طرح ایک طرف ان مجاوروں کی ہٹ دھرمی اور نیاز و فاتحہ خوانی کے لیے آنے والوں پر رقم ڈالنے کے لیے زبردستی سے زائرین یہ پوچھنے پر مجبور ہیں کہ کیا یہ درگاہ شریف زیارت کی جگہ ہے یا پھر کاروبار کرنے کی جگہ ہے۔ ریاست میں BJP کا گراف تیزی کے ساتھ گر رہا ہے۔ تازہ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ BJP کے صدر JP نڈا کا جلسہ فلاپ شو ثابت ہوا ہے۔ گراف کی گراوٹ پر زعفرانی جماعت کی جانب سے توجہ دی جا رہی ہے۔ کریم نگر کے جلسے میں 1 لاکھ افراد کی شرکت کی زعفرانی جماعت کو توقع تھی
کیونکہ کریم نگر بنڈی سنجے کا لوک سبھا حلقہ ہے۔ تاہم عوام کی کم تعداد اس جلسے میں دیکھی گئی، جس سے زعفرانی جماعت میں تشویش کی لہر دیکھی جاتی ہے۔ اس جلسے میں جو لوگ آئے ان میں سے زیادہ تر جے پی نڈا کی تقریر سنے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ مدرسہ عالیہ کے قیام کے 150 سال کی تقریب منائی گئی، جس میں کئی سابق طلبہ نے شرکت کی۔ اس تقریب میں 1949 بیچ کے ایک طالب علم نے بھی حصہ لیا، ساتھ ہی 1970 کے دہے کے طلبہ بھی اس جشن کا حصہ رہے۔ اس موقع پر تمام طلبہ کو دستاویزی فلم دکھائی گئی، سینئرز کو سٹیج پر مدعو کیا گیا اور ان کو تہنیت بھی پیش کی گئی۔ اس جشن کے موقع پر یادگار تصویر بھی لی گئی۔ کلا سلک سوسائٹی کی جانب سے حبشی گڑھا میں ہینڈی کرافٹس نمائش منعقد کی گئی۔ مس انڈیا ایشیا پیسیفک فرسٹ رنر اپ اداکارہ و ماڈل سدھا جین مہمان خصوصی تھی۔ اس موقع پر آرگنائزرز وکاس اور دوسروں نے کہا کہ یہ نمائش 8 جنوری تک جاری رہے گی۔ ملک کے مختلف مقامات سے فیشن ڈیزائنرز اس نمائش میں اپنے کپڑوں کو فروخت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ حضور نگر ایس سی گروکل اسکول میں 11 طلبہ بیمار پڑ گئے، ان کو علاج کے لیے ایریا ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ایم ایل اے سائیدی ریڈی نے دواخانہ پہنچ کر زیر علاج طلبہ کی عیادت کی اور ڈاکٹر سے ان کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہوئے بہتر علاج کا مشورہ دیا۔ منی گنڈا میں غیر مجاز عمارات کو ٹاؤن پلاننگ عہدیداروں نے منہدم کر دیا۔ 2 کالونیوں میں یہ انہدامی کارروائی کی گئی۔ قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تعمیر کردہ مکانات کو منہدم کر دیا گیا۔ اسی دوران بلدیہ کے عہدیداروں نے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مکانات تعمیر کرنے پر سخت کارروائی کا بھی انتباہ دیا۔ ضلع وقارآباد کی نواب پیٹ پولیس نے گانجے کا کاروبار کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ ایک نوجوان جس کی شناخت پون کے طور پر کی گئی ہے، وہ ضلع کے وٹی مینا پلی کے قریب جا رہا تھا۔ مشتبہ انداز میں اس کے جانے پر پولیس نے اس کو روک کر اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے گانجا پایا گیا۔ پولیس نے اس گانجے کو ضبط کر لیا اور اس کی پوچھ تاچھ پر اس نے بتایا کہ ایک ضعیف شخص نے اپنے کھیت میں گانجے کی کاشت کی ہے اور اس کے ذریعے اس کی مارکیٹنگ کروا رہا ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ عادی افراد کو یہ گانجا فروخت کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ریاست کے کئی مقامات پر صبح میں کوہر دیکھی جا رہی ہے، جس سے گاڑی سواروں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میدک ضلع کے نظام پیٹ منڈل مستخر میں آج صبح کوہر کی گھنی چادر دیکھی جا رہی ہے۔ رامائن پیٹ، سدھی پیٹ شاہراہ پر بھی اس کوہر سے گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ٹریفک سست رفتار دیکھی گئی۔ بنگلہ دیش کے چیف آف آرمی اسٹاف عبدالحنان نے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں حصہ لیا۔ فضائیہ کی یہ پاسنگ آؤٹ پریڈ ڈنڈیگل میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کیڈٹس پر زور دیا کہ وہ جنگ سے متعلق تبدیل ہوتی ہوئی ٹیکنالوجی کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو مسلسل اپڈیٹ کرتے رہیں۔ انہوں نے قبل ازیں پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا اور ٹریننگ کے دوران بہتر مظاہرہ کرنے والے پاسنگ آؤٹ کیڈٹس کو ونگز بھی پیش کیے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے مشرقی زون کونسل کے ایک اجلاس میں وزرائے اعلیٰ کو اشارہ دیا کہ ہندوستان کے سرحدی علاقوں کی سیکورٹی میں بی ایس ایف کے ساتھ ساتھ ریاستوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ مغربی بنگال کی سیکریٹریٹ میں امت شاہ کی صدارت میں یہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں غیر قانونی دراندازی، سرحد پار اسمگلنگ اور کمزور ہند بنگلہ دیش سرحد و دیگر موضوعات پر غور کیا گیا۔ یہ مشرقی زونل کونسل کی 25ویں میٹنگ تھی۔ اس موقع پر ریاستوں کے درمیان پانی کی تقسیم، ٹرانسپورٹ کی سہولیات اور دیگر معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سال کے اوائل میں سرحدی علاقوں میں یہ بی ایس ایف کے دائرے میں اضافے کے پیش نظر سرحدی فورسز کے رول میں اضافے کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی۔ سمجھا جاتا ہے کہ وزیر داخلہ نے اشارہ دیا کہ سرحدی سیکورٹی میں ریاستی حکومتوں کا بھی رول ہے۔ اس میٹنگ میں جھارکھنڈ، اوڈیشہ اور بنگال میں ماؤ نوازوں کی سرگرمیوں کے احیا پر بھی تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
کل ہند جمعیت المشائخ نے ملک میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے لیے مرکزی حکومت کی سازشوں کی شدید مخالفت کرتے ہوئے اس کے خلاف ملک بھر میں پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ تنظیم کے ذمہ داروں نے اس احساس کا شدت کے ساتھ اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یکساں سول کوڈ کا معاملہ صرف مسلمانوں سے ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب سے بھی جڑا ہوا ہے۔ آج اس خصوص میں ایک اجلاس ہوا جس میں یکساں سول کوڈ اور دیگر معاملات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر اقلیتوں کو بھی یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے نقصانات اور اس کے ذریعے پڑنے والے زہریلے اثرات کی فکر کرنی چاہیے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ جمعیت کی جانب سے اس کے خلاف ایک خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ ہندوستان بھر میں تنظیم کے دفاتر کی جانب سے بھی مختلف پروگرامز منعقد کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں گول میز اجلاس بھی منعقد ہوں گے۔ مشائخین، ہم خیال سیاسی جماعتوں، تنظیموں اور دانشوروں کا ایک اجلاس بھی عنقریب منعقد کیا جائے گا۔ اجلاس میں مولانا ڈاکٹر عبدالقدیر صدیقی المعروف قدیر پاشا نبیرہ بحر العلوم کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کو خراج پیش کرتے ہوئے ان کے چھوڑے ہوئے کاموں کو جاری رکھنے کا عزم کیا گیا۔ اس اجلاس میں صدر مولانا سید شاہ احمد نور اللہ قادری، جوائنٹ سیکرٹری مولانا سید شاہ بندگی بادشاہ قادری، جنرل سیکرٹری مولانا سید شاہ مصطفیٰ علی صوفی قادری، خازن مولانا فیض اللہ عبدالباری کے علاوہ ارکان عاملہ ڈاکٹر سید شاہ سمیع اللہ حسینی بندہ نوازی، مولانا سید شاہ ندیم اللہ حسینی، صوفی شاہ محمد احمد اللہ اقبال قادری چشتی، مولانا سید اشفاق الدین احمد قادری، مولانا احمد اللہ شاہ قادری اور دوسرے موجود تھے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔